سورہ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کی دعوت دی اور صبر کی دعوت دی، یعنی کہ لوگوں کو حق اور صبر کی دعوت دی اور تلقین کی اور یہ ساری زندگی کرتے رہیں حق اور صبر کی دعوت۔ صرف وہی لوگ ہیں جو کہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ زمانہ ہر ایک سیکنڈ بیتتا جا رہا ہے، جیسے ہر ایک سیکنڈ بیتتا جا رہا ہے، پھر ہر ایک منٹ، پھر ہر ایک گھنٹہ، پھر ہر ایک دن، تو ہر وقت جو ہے انسان کا وہ خسارے میں ہی جا رہا ہے، ہر وقت انسان کا گزرتا ہی جا رہا ہے۔ کبھی اس کا 1 سال گزرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایسے کر کر کے انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کو آپ سلو ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا پہلے تو بچپن مرتا ہے، پھر اس کی جوانی مرتی ہے، پھر اس کا بڑھاپا مرتا ہے اور پھر وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان ایک دفعہ نہیں مرتا بلکہ ہر ایک پل انسان مر ہی رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے زمانے کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ زمانے کی قسم کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ زمانے کی قسم میں بہت ہی سچائی ہے، آپ اس بات سے نہیں مکر سکتے کہ آپ کا وقت، ہر ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور آپ ایک خسارے میں ہیں، آلریڈی آپ ایک خسارے میں، آپ ایک لاس میں ہیں، آپ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کے وقت کا لاس ہر لمحے ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئیں اور ہم انہیں معاف کر دیں گے، ہم انہیں ایسے ہی جانے دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بے شک ہم انہیں آزمائیں گے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائیں، یعنی کہ آپ ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ رسول پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن آپ نیک اور صالح اعمال نہیں کرتے، آپ صبر نہیں کرتے، آپ حق کی دعوت نہیں دیتے، تو آپ کو ایسے ہی نہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ساتھ ہی نیک اعمال بھی کیے اور لوگوں کو حق کی دعوت بھی دی اور صبر کی بھی دعوت دی اور خود بھی حق اور صبر پہ چلتے رہیں، وہی خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے انسانیت خسارے میں ہے۔ یعنی نیکی بھی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی حق کی دعوت دینی ہے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا تو سب سے پہلے عذاب ان زاہدین پر آیا تھا، ان اللہ کے ذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں پہ آیا تھا جن کی زبان ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی تھی، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن باہر قوم لوط، جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی، زنا کرتی تھی، ایک بہت ہی بدترین قسم کا عمل کرتی تھی، اور اس عمل کو روکنے کے لیے یہ زاہدین اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ وقت کے نبی کے ساتھ مل کر حیا لوگوں کو انہوں نے کبھی نہیں روکا، بلکہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اللہ کا ذکر کر کے خود کو ولی اللہ سمجھنے لگے۔ دیکھیں، ایمان لانا آسان ہوتا ہے، نیک اعمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو جب حق کی دعوت دینی ہوتی ہے تو یہاں مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ کسی کو روکیں گے شرک سے، بدعت سے، بے حیائی سے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے ساتھ بہت ہی برا رویہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں روکتے گناہ سے اور ان کو حق کی دعوت نہیں دیتے۔ لیکن قوم لوط پر جب عذاب آیا تو ان زاہدین پر سب سے پہلے عذاب آیا کہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، پھر ان کو کیوں نہیں اللہ کی غیرت پہ ان کا خون کھولا اور ان کو غصہ آیا کہ یہ گھر سے نکلیں اور ان بدکار لوگوں کو روکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب سے پہلے ان پر عذاب بھیجا۔ تو جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی حق کی دعوت دے۔ اب یہاں پہ حق کی دعوت دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز اور حجاب کا کہیں، نماز اور حجاب یہ چیزیں پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کا پرسنل، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے،
لیکن ہاں، جہاں پہ شرک اور بدعت کی بات آتی ہے، جہاں پہ بے حیائی کی بات آتی ہے، جیسے کہ لوگ شرک اور بدعت میں اس زمانے میں بہت زیادہ انوالو ہیں، وہ مزار بنواتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، تو کہیں پہ مزار بنائے جا رہے ہیں، اس پہ لوگ جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ روکنا ان لوگوں کو، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے روکیں، کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیول پہ بدعت ہے جو کہ جو کہ ہمارے پورے دین کے عقیدے کو خراب کرتی ہے، جو کمیونٹی لیول پہ بہت سارے مسلمانوں کی زندگیوں کو انفلوئنس کرتی ہے، جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، یہ ان کو خراب کرے گی، ان کے عقیدے کو خراب کرے گی۔ اس لیے اس چیز کو روکنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ ہے حق کی دعوت کہ اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں حق کی دعوت دیں۔ اسے کہتے ہیں حق کی دعوت دینا، آپ انہیں روکیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور اور نچلا حصہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ہی صرف برا جانیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے، پھر زبان، اور پھر دل، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو۔ لیکن آج کل انسان کیا کرتے ہیں، صرف دل میں ہی برا جانتے ہیں، نہ تو زبان سے کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی ہاتھوں سے روکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں تو بے شک آپ کی جان کے بھی خطرے ہو سکتے ہیں، آپ کے مال میں بھی نقصان کے خطرے ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بہت ہی ایک غلط قسم کا رویہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو اس ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حق کی دعوت ہی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر آپ حق کی دعوت نہیں دیتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں کہ آپ کے ارد گرد برائیاں ہوتی رہیں اور آپ نے حق کی دعوت نہیں دی لوگوں کو۔ تو صرف نیک اعمال نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دینی، اور پھر جب آپ حق کی دعوت دیں گے، آپ خود دیں گے اور آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مل کر حق کی دعوت دیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مشکل وقت آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ صبر کرتے بھی ہیں اور صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا۔